मेरा नाम नाहिद है। मेरी उम्र 20 साल की थी। मैं लाहौर डिफेंस के इलाके में रहती थी। मेरा घर काफी खूबसूरत था और मैं अपनी अम्मी और बहन भाई के साथ रहती थी। हम लोग अच्छे खासे खाते पीते थे। मेरा कद दरमियाना था और मैं इंतहाई खूबसूरत थी, लेकिन मेरे खानदान में लड़कियों की जल्दी शादी करने का रिवाज था। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल की तो मेरी अम्मी ने मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने की बात की तो मेरे अब्बू ने मेरा साथ दिया, लेकिन ये शर्त रख दी कि जैसे ही मेरी पढ़ाई मुकम्मल होगी तो मेरी शादी मेरे अब्बू की मर्जी की होगी। मैंने इनकी बात मान ली और इसी वजह से मुझे मजीद कुछ साल की आजादी भी मिल गई थी। मैंने भरपूर तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय की थी। यूनिवर्सिटी में मेरी अच्छी खासी सहेलियां भी बन गई थी। इस तरह मेरी यूनिवर्सिटी के दिन जल्दी से गुजरने लगे थे। मेरा आखिरी साल रह गया था तो मेरे अब्बू ने अपनी शर्त याद की और इसी बिना पर मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू हो गए। लेकिन अब मेरे पास शादी करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद ना था। मेरा 1 साल रह गया था और इस 1 साल के अंदर अंदर मेरे अब्बू ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरे ससुराल वाले पेशावर रहते थे। मुझे पहले तो काफी बुरा लग रहा था क्योंकि मैं पेशावर को बहुत छोटा शहर मानती थी, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि मेरे ससुर का बहुत अच्छा काम है। वो मसाज पार्लर चलाते हैं, वो के बहुत मशहूर थे वहां के। तो मैं भी इस रिश्ते पर राजी हो गई थी। इस तरह 1 साल के अंदर अंदर शादी की सारी तैयारियां हो गई और मेरी पढ़ाई भी खत्म होने के फौरन बाद मेरी शादी हो गई। मैं पेशावर आ गई थी। मेरा ससुराल बहुत ही अच्छा था। सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रखते थे। मेरी शादी 23 साल की उम्र में हुई थी। मेरे शौहर भी मेरी हर चीज का ख्याल रखते थे। मुझे किसी भी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं होने देते थे। लेकिन इन्होंने मुझे समझाया था कि पेशावर लाहौर से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ लोग खानदान के बारे में बहुत तबसरे करते हैं और अपनी औरतों को छुपाने पर तरजीह देते हैं। मैं अपने शौहर की बात समझ गई थी, इसलिए मैंने पर्दा करना शुरू कर दिया। मुझे शुरू में काफी मुश्किल होती थी क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी आदत होने लगी थी। मैं अक्सर लाहौर जाती थी और 2-2 हफ्ते बाद पेशावर वापस जाती थी। लाहौर जाकर मैं अपना सारा काम करती थी क्योंकि पेशावर में मैं कभी भी घूमने नहीं जाती और मैं घर से बाहर बहुत कम निकलती थी। मेरे शौहर ने मुझे समझाया कि मैं सारी जिंदगी ऐसे नहीं रह सकती, इसलिए अब मुझे सबसे घुल मिलकर रहना पड़ेगा। इसने 3-4 घर के बारे में मुझसे बात की कि वो खवातीन काफी समझदार हैं तो मैं ज्यादा वक्त इनके साथ ही बैठा करूं। मैंने भी अब अपने हमसाया वगैरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो सब मेरी बहुत तारीफ करती थी कि मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। इसके साथ साथ वो मेरे ससुर के बारे में भी बातें करती थी। इन सब को पता था कि मेरे ससुर का मसाज पार्लर है और मुझसे कहती थी कि मैं वहां मसाज लेने जाऊं, लेकिन मैं इन्हें टाल दिया करती थी क्योंकि मुझे शर्म आती थी। वो सभी मुझसे कहती थी कि मेरे ससुर के मसाज में ताकत होती है और इंसान का सारा दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी नहीं मानती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ससुर मेरा मसाज करें। मेरे ससुर मेरे साथ बहुत अच्छे थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं इनकी दिल से इज्जत करती थी क्योंकि वो उम्र में मुझसे बड़े थे। वो रोज मेरे लिए बाहर से कोई खाने वाली चीज ले आते थे। मुझे इनका मसाज का काम बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैंने अपने शौहर से बात की कि वो अपने अब्बू का ये काम बंद करवा दें और इन्हें कोई अच्छा सा बिजनेस सेट कर दें। लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि ये मसाज पार्लर उनका नस्ली पार्लर है जो कि इनके परदादा के जमाने का चल रहा है, इसलिए वो ये काम नहीं छोड़ सकते। मैंने इनसे कहा कि ससुर को कहें कि वो अपनी जगह अच्छे से स्टाफ को रख लें और खुद घर में रेस्ट किया करें। इस तरह इनका मसाज पार्लर भी चला रहेगा और अब की इनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। मेरे शौहर ने मेरे इस मशवरे को भी रद्द कर दिया था। इस दिन के बाद से मैंने इन्हें कहना छोड़ दिया था। अब हमसाए की औरतें मुझे देखकर हैरान होती थी कि मैंने अपने ससुर के पार्लर जाकर एक दफा भी मसाज नहीं करवाया। वो लोग एक दूसरे से बातें करती थी कि इनके हाथ में जादू है और दिल करता है कि इनसे मसाज करवाते रहें।
مجھے ان کی بات سن کر کافی شرم آتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ تجسس بھی ہوتا تھا، کیونکہ ایک مساج میں ایسا کیا ہوتا ہے جو اتنا سکون دیتا ہے۔ میں نے اب اپنے سسر سے خود ہی پوچھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک رات جب میں انہیں کھانا دے رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ ان کا مساج پارلر کیسا چل رہا ہے۔ اس پر وہ بہت خوشی خوشی بتانے لگے تھے کہ بالکل صحیح چل رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ عورتیں مجھ سے ان کے مساج پارلر کی بہت تعریف کرتی ہیں تو ان کا رنگ اڑ گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہ لگی اور وہ بھی چپ ہو گئے تھے۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، لیکن میں نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ اب مجھے تجسس ہونے لگا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اجازت نہیں دی تھی کہ میں اکیلے گھر سے باہر جاؤں، اس لیے میں مساج پارلر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے ڈر کر اجازت مانگی کہ مجھے پارلر جانا ہے۔ جب انہوں نے صاف منع کر دیا کہ وہ مجھے کسی اچھے سے مساج سینٹر لے کر جائیں گے اور واپس بھی خود ہی لائیں گے، مجھے حیرانگی ہوئی۔ میں نے اپنے سسر کے مساج پارلر کیوں نہیں جا سکتی ہوں، اس لیے میں نے ان سے دوبارہ کہا کہ مجھے اپنے سسر کے مساج پارلر ہی جانا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ وہ صرف محلے کی عورتوں کے لیے ہوتا ہے اور میں لاہور کے ڈیفینس سے آئی ہوں تو مجھے وہ مساج پارلر سوٹ نہیں کرے گا۔ اب میں اس بات کو سمجھ گئی تھی اور اب میں نے انہیں سمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اس ماحول کی عادت ہو گئی ہے اور مجھے اس پارلر جانے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی تھی اور کہنے لگے کہ وہ کل ہی مجھے وہاں چھوڑ دیں گے، جبکہ واپس میں خود ہی آؤں گی۔ میں نے ان کی بات مان لی اور شکریہ کہا۔ اگلے دن میں پارلر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں نے برقع اور نقاب کیا اور اپنے شوہر کے ساتھ ہی بائک پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھے 2 گلی چھوڑ کر مساج پارلر کے سامنے اتارا اور خود واپس چلے گئے۔ میں نے باہر سے اس پارلر کو دیکھا تو اچھا خاصا بڑا لگ رہا تھا، پر اس کے سامنے ایک دروازہ تھا جو کہ بند تھا۔ میں صبح 10 بجے کے قریب اس پارلر آئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی پر دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے بیل دی تو میرے سسر نے 2 منٹ کے بعد دروازہ کھولا۔ وہ مجھے پہچان نہ سکے تھے کیونکہ میرا نقاب دوسرے نقاب سے مختلف تھا۔ میں نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا تھا اور اپنی آواز بھی بدل لی تھی تاکہ انہیں مجھ پر شک نہ ہو سکے۔ اب وہ مجھ سے پوچھنے لگے تھے کہ مجھے کیا کام ہے۔ جب میں نے ان سے کہا کہ مجھے مساج چاہیے تو وہ مجھے اندر لے کر آ گئے۔ یہ مساج پارلر ایک گھر کی طرح تھا۔ اس کے اندر جگہ جگہ پردے لگے تھے۔ میرے سسر مجھے ایک چھوٹے سے بینچ کی جانب لے گئے اور ساتھ ہی انہوں نے پردہ آگے کر دیا۔ میں حیران ہو رہی تھی کیونکہ اس پارلر میں مجھے کوئی ورکر نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ خود ہی مساج کرتے ہیں؟ جب وہ کہنے لگے کہ یہ سب عورتیں ان کا مساج لیتی ہیں اور زیادہ تر اسی وقت آتی ہیں، اس لیے انہوں نے ورکر نہیں رکھا۔ میں پہلے تو بہت ڈری تھی یہ جان کر اب اسی وقت پارلر میں اپنے سسر کے ساتھ اکیلی ہوں، لیکن پھر ہمت کی جب سسر نے مجھے تیار ہونے کو کہا۔ میں ان کا مطلب جان گئی تھی، لیکن میں نے صرف اپنا برقع اتارا جبکہ نقاب اسی طرح کیے رکھا۔ میرے سسر نے کوئی سوال نہ کیا۔ میں اسی بینچ پر لیٹ گئی تھی۔ اب وہ میرا مساج کرنے لگے تھے۔ مجھے کچھ دیر بعد سکون ملنے لگا تھا، پر آہستہ آہستہ میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تو فوری میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، جب وہ بھی جلدی سے کرنے لگے۔ میں نے خود کو ان سے چھڑوانا چاہا، یہ بھی میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ میں ان کی بہو ہوں۔ میرے سسر نے میرے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھا تاکہ میں چلا نہ سکوں۔ اب وہ کام کرنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ محلے کی عورتیں جس مساج کا ذکر کرتی تھی وہ اس قسم کا ہوتا تھا اور انہیں ان سب سے مزہ آتا تھا۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن چاہ کر بھی خود کو نہ چھڑوا سکی۔ میں اب اس جگہ آنے پر پچھتانے لگی تھی، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہوئی تھی کہ اپنے سسر کا راز میں نے کھول کر دم لیا ہے۔ جب کچھ دیر بعد میری ہمت نے جواب دے دیا تو میں بھی اور وہ سب برداشت کرنے لگی۔ مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، ایک سکون بھی مل رہا تھا۔ یہ وہی سکون تھا جس کی بات وہ عورتیں کرتی تھی، لیکن میں نے اپنے سسر کو مزید کچھ نہ کرنے دیا اور انہیں فوراً ہی روک دیا تھا کیونکہ ان کا ارادہ مزید مجھے کرنے کا تھا۔ وہ مساج لے کر میں واپس اپنے گھر چلی آئی۔ میں بھی شوق تھی کہ میرے سسر
عورتوں کے ساتھ مساج کے بہانے یہ سب کرتے تھے۔ میرا دل کیا تھا کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں، پر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میرے سسر گھر واپس آئے تو مجھ سے مشکل ہو رہا تھا کہ میں ان کا سامنا کروں، لیکن وہ میرے ساتھ بالکل اچھا برتاؤ کر رہے تھے۔ مجھے ان کے اس دوگلے پن پر کافی غصہ آیا تھا۔ میں نے اس راز کو اپنے تک ہی رکھ لیا تھا کچھ دنوں تک۔ میرا دل دوبارہ مساج لینے پر کیا۔ اب جب بھی مجھے مساج لینا ہوتا تھا تو میں اپنے سسر کے پاس وہی نقاب کر کے چلی جاتی تھی۔ اس طرح وہ مجھے پہچان نہیں پاتے تھے اور میرا کام بھی ہو جاتا تھا۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا اور اس طرح کام چلتا رہا۔ عورتیں مجھ سے دوبارہ پوچھتی تھی تو میں انہیں یہی بولتی تھی